انشاءاللہ العزیز 1:30 بجے ہم نماز کھڑی کریں گے، اس کے اندر کوئی دقت نہ ہو اور اس کے اندر ہمارا وعدہ خلافی نہ ہو۔ اس لیے احباب سے یہی گزارش ہے کہ وہ جلدی تشریف لایا کریں تاکہ موضوع کا پتہ چلے۔ اب بعد میں جو آئیں گے ان کو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ چلے گی کہ آج کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ فتح کی، جو حضرت عثمان غنی کی سیرت کے لیے، آپ کے کردار کے لیے، آپ کے اوصاف کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی فرمائی کہ جب اطلاع یہ آتی ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، اور آئیے ذرا دیکھیے اس سفر کا سپاس نامہ اور اس سفر کا امداد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا، اور بچپن سے ہی ایسے شرم و حیا کے پیکر ہیں حضرت عثمان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے تھے، اپنے حجرے کے اندر بیٹھے تھے، چند ایک صحابہ کرام بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر آئے تو آپ نے آنے کی اجازت دے دی، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، آپ نے تہمت باندھا ہوا تھا اور آپ کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی، پنڈلی، یہ پنڈلی مبارک آپ کی نظر آ رہی ہے، تہمت باندھا ہوا ہے۔ ابو بکر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، حالانکہ ابو بکر سسر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، انا عثمان بن عفان، فرمایا میں عثمان بن عفان ہوں، اجازت چاہتا ہوں رسول اللہ کے قدم بوسی کے لیے اور حاضری کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا ٹھہرو 1 منٹ، ابھی عثمان کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک ڈھانپ لی اور بیٹھ گئے، اور فرمایا اب عثمان آ جائے، تفضل یا عثمان، تقدم یا عثمان، عثمان اب آ جاؤ۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے بھی تو صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، لیکن عثمان کے لیے آپ اٹھے بھی اور پنڈلی مبارک کو بھی اپنی احمد اور کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کا یہ مقام ہے کہ عرش کے فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ اتنا مقام ہے حضرت عثمان، اور حضرت عثمان بدر کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بدر پہلا مارکا 2 ہجری کے اندر ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا، صحابہ کرام صرف 313 تھے، حضور علیہ السلام نے بدر کے لیے تیاری فرمائی تو حضرت عثمان بھی تیار ہو کے آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان، جی یا رسول اللہ، فرمایا آپ بدر میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ حضرت عثمان نے جب پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا میرے ساتھ کوئی ناراضگی ہے؟ 313 تو ہم سارے ہیں، ہم میں سے اگر کچھ یہاں رہ جائیں گے پھر جہاد کون کرے گا؟ وہ تو ہزاروں کا لشکر آیا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی رقیہ جو تیرے گھر میں ہے، جو تیری بیوی ہے، وہ میری بیٹی ہے، وہ رقیہ بیمار ہے، رقیہ کی بیمارداری تم کرنا، میں تجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بدر والوں کے ساتھ شامل رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بدر والوں کے ساتھ عثمان آپ کو شامل رکھوں گا، دنیا
اپنا مقام ہے حضرت عثمان۔ یعنی بدر والے کون ہیں؟ بدر والے وہ ہیں 313 جو اصحاب بدر ہیں، رسول اللہ نے فرمایا ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اللہ ان سے باز پرس نہیں کرے گا، یہ بلا حساب اللہ ان کو جنت میں عطا فرمائیں گے، جنت کا داخلہ اور جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ وہ ہے بدر والے، اور وہ ہے بدر والے جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا السابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی ہمیشہ کے لیے اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ پھٹا پرانا لباس راضی۔ فرمایا ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اللہ ان سے باز پرس نہیں کرے گا، یہ بلا حساب اللہ ان کو جنت میں عطا فرمائیں گے، جنت کا داخلہ اور جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ وہ ہے بدر والے، اور وہ ہے بدر والے جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا السابقون الاولون، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی ہمیشہ کے لیے اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ پھٹا پرانا لباس راضی، کھانے کے لیے کچھ نہیں راضی، سواری نہیں راضی، لڑنے کے لیے تلوار اور تیر نہیں، لیکن راضی ہے اللہ۔ اللہ کتنا راضی ہے ان سے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اتنا راضی ہوں کہ بدر والوں کے لیے میں نے آسمان سے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ ہزاروں کی تعداد کے اندر اپنے لشکر کو لے جاؤ اور بدر والوں کی نصرت اور مدد کرو، اس لیے کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی مجھ سے راضی ہیں، تو میں ان سے کیوں نہ راضی ہو جاؤں۔ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کیوں تلوار کرتے تھے اپنی ٹوٹی ہوئی کسی کافر کی گردن مارنے کے لیے، ہم نہیں پہنچتے تھے کہ اس کی گردن، اس کا سر پہلے تن سے جدا ہو کے زمین پہ آ پڑتا تھا۔ یعنی اللہ کے فرشتے جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان کے بارے میں رسول اللہ نے یہ بشارت دی، فرمایا عثمان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں بدر والوں کے ساتھ تجھے شامل رکھوں گا، تو میری بیٹی کی تیمارداری کر۔ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں کتنی، اللہ اللہ اللہ، یہ بیٹی کی قدر تو محمد عربی نے ہی آگے بتائی ہے، ورنہ پہلے تو بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیٹیوں کی قدر و منزلت بتائی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے، اہل بدر کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے اعلان کیا، اے مدینے والوں، مدینے کے بچوں اور عورتوں اور ضعیفوں اور بیماروں، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے بدر کے اندر اپنے نبی کی نصرت فرما دی ہے، اور بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے، کامیابی عطا فرما دی ہے، کامیابی سے سرفراز کر دیا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام فتح کا نگارہ بجاتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اب سب مدینے والے رسول اللہ کا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر پہنچے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ان عورتوں اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے اندر نظریں دوڑا کے دیکھ رہے ہیں، کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے آپ کہیں باہر سے سفر میں آئیں تو جس کا آپ کو انتظار ہو کہ وہ مجھے ملنے کے لیے
یہ آئے گا۔ تو حضور کسے ڈھونڈ رہے تھے؟ اپنے داماد عثمان کو اور اپنی بیٹی رقیہ کو، کہ میری بیٹی بھی میرے استقبال کے لیے آئے اور میرا عثمان بھی میرے استقبال کے لیے آئے گا۔ لیکن حضرت حسان بن ثابت نے آ کے حضور علیہ السلام کے کانوں میں آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنہیں تلاش کر رہے ہیں رقیہ اس دنیا میں نہیں رہی، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت عثمان حضرت رقیہ کو جنت البقیع کے اندر دفن فرما رہے ہیں۔ مدینے کے قبرستان میں حضرت رقیہ کو دفن کر رہے ہیں۔ رحمت کونین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، دلونی علی قبر رقیہ، دلونی علی قبر رقیہ، مجھے رقیہ کی قبر پہ لے چلو، مجھے رقیہ کی قبر پہ لے چلو۔ اپنی بیٹی اور اپنی صاحبزادی کی قبر پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر دعا کی اور آ کر عثمان کو دلاسا دیا اور سارے صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، لوگو سنو سنو، اللہ نے مجھے جو بدر کے اندر فتح عطا فرمائی ہے مجھے وہ خوشی بھی ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی اور اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ کے انتقال کا غم بھی ہے اور افسوس بھی ہے، اس لیے کہ مجھے رقیہ بہت پیار ہے، مجھے رقیہ کے ساتھ پیار تھا، اسی لیے تو میں اپنے داماد عثمان کے ساتھ بھی محبت کرتا تھا، اسی لیے تو میں اپنے داماد عثمان کو یہاں رقیہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کے گیا تھا اور عیادت کے لیے اور تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کے گیا تھا۔ میری بیٹی بیمار تھی، میرے آقا علیہ السلام پہ لے چلو۔ اپنی بیٹی اور اپنی صاحبزادی کی قبر پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر دعا کی اور آ کر عثمان کو دلاسا دیا اور سارے صحابہ کرام کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، لوگو سنو سنو، اللہ نے مجھے جو بدر کے اندر فتح عطا فرمائی ہے مجھے وہ خوشی بھی ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی اور اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ کے انتقال کا غم بھی ہے اور افسوس بھی ہے، اس لیے کہ مجھے رقیہ بہت پیار ہے، مجھے رقیہ کے ساتھ پیار تھا، اسی لیے تو میں اپنے داماد عثمان کے ساتھ بھی محبت کرتا تھا، اسی لیے تو میں اپنے داماد عثمان کو یہاں رقیہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کے گیا تھا اور عیادت کے لیے اور تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کے گیا تھا۔ میری بیٹی بیمار تھی، میرے آقا علیہ السلام غمزدہ ہیں، آنکھوں سے آنسو کی لڑی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت عثمان کو دلاسے دلا رہے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، عثمان صبر کر جا، صبر کر جا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اے عثمان تو بھی صبر کر جا۔ حضرت عثمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومتے ہیں اور چوم کے اپنے چھاتی سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ کے جانے کا بھی غم ہے، لیکن ایک غم یہ بھی ہے کہ ایک جو میری نسبت تھی آپ کے ساتھ، لوگ مجھے داماد مصطفیٰ کہتے تھے، لوگ مجھے داماد محمد کہتے تھے، لوگ مجھے داماد نبی کہتے تھے، یہ میرے لیے کتنا بڑا فخر اور اعزاز تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ یہ نسبت ختم ہو گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، اے عثمان، اے عثمان صبر کر جا، میرے گھر کے اندر ایک بیٹی ام کلثوم بھی ہے، میں اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت عثمان
دوہرا داماد عثمان، دوہرا داماد نبی عثمان، ذی-النورین عثمان۔ ذی-النورین کیسے بنے؟ دو نوروں والے، دو نوروں والے، اللہ اکبر، دو نبی کی صاحبزادیاں، نبی کے نور العین حضرت رقیہ اور اس کے بعد حضرت ام کلثوم، رسول اللہ نے چند دنوں کے بعد، چند کے بعد نکاح فرما لیا حضرت عثمان کے، اور پھر اتفاق کی بات ام کلثوم کا بھی انتقال محمد عربی کی زندگی میں ہو گیا، اور جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، سیدہ ام کلثوم حضور کی بیٹی کا انتقال ہوا، تو اب عثمان غمزدہ اور پریشان۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا کے یہ الفاظ موجود ہیں، عثمان عثمان مجھے میرے ساتھ اتنی محبت ہے، اللہ مجھے 100 بیٹیاں عطا کرتا، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے۔ اتنی شان ہے حضرت عثمان۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، مدینے کے اندر خواب دیکھا میرے آقا علیہ السلام نے، اور اس خواب کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے جب خواب دیکھا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یہ اس سے اگلا رکوع ہے، سورہ فتح ہے، وہی مضمون چل رہا ہے حضرت عثمان کا ہی، کہو سبحان اللہ۔ سورہ فتح 26واں پارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں، رسول میرے محمد نے خواب دیکھا، لقد صدق اللہ، رسول اللہ نے خواب دیکھا، رؤیا بالحق، اور نبی کا خواب حق ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ حضور نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ احرام باندھے ہوئے ہوں، اور مدینہ سے سفر کر کے مکہ معظمہ میں پہنچے، ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں، حجر اسود کے بوسے لے رہے ہیں، اور مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے، کہو آمین۔ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی دعا کی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں، اور یقیناً انشاءاللہ العزیز